इस वक्त हम फतेहपुरी मस्जिद में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ ख़त्म होने जा रहे हैं और ईद उल फितर की नमाज के लिए जो है आदमी यहाँ पर आएंगे। इस सिलसिले में लोगों को शशोपंता के पहले लोग नमाज अदा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पिछले साल तो नमाज अदा नहीं हुई थी, लेकिन आज जो सरकार की गाइडलाइन आई है उसके सिलसिले में हम इस मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब के पास जाकर उनसे मालूम करेंगे कि सरकार की गाइडलाइन क्या है और इसमें नमाज अदा होगी नहीं होगी। आइए जानते हैं मुफ्ती साहब ने क्या कहा। मैंने ये सुना है, पुलिस ने मुझे बताया कि तमाम इबादत गाहों के लिए शरीयत ने, तमाम इबादत गाहों के लिए हुकूमत ने ये पाबंदी रखी है कि किसी भी इबादत गाह में एक वक्त में 20 आदमियों से ज़्यादा नहीं जा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक वक्त में 20 आदमी इबादत कर सकते हैं। ये हर धर्म के धर्म स्थान के लिए कानून है। आजकल लॉकडाउन है और कोरोना बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 4 लाख के करीब नए केस रोज़ सामने आ रहे हैं और 3-4 हज़ार लोग रोज़ उनकी मौत वाक़ई हो रही है। लिहाजा बहुत ही सीरियस कंडीशन है और डॉक्टर और माहिरीन ये बता रहे हैं कि अभी पीक आना बाकी है और रोज़ ही इसका जो फैलाव है बढ़ता जा रहा है। पूरा भारत आज परेशानी में मुब्तला है। बेड नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इलाज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और बहुत ही परेशानी है। घर घर में बीमार हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आपके जानने वालों में कि जिनके इंतकाल हो चुके हैं। घरों में मातम पसरा हुआ है। इन हालात में मजबूरी को देखते हुए और क़ानून को देखते हुए, हालात की मजबूरी को समझते हुए शरीयत का ये उज़्र है कि वाकई अगर ऐसे हालात हों तो फिर मस्जिद में जाना और इकट्ठे होकर और बड़ी तादाद में, ज़्यादा तादाद में मस्जिदों में जाकर इबादत करना, इन्फेक्शन का अगर डर है तो इसमें शरीयत इजाज़त देती है कि मस्जिदों में लोग जमा ना हो और घरों में भी इबादत कर सकते हैं, चूँकि मजबूरी है। एक तरफ कानून है, एक तरफ उज़्र है, बीमारी का डर है। और सिर्फ डर नहीं है बल्कि 2-3 महीने से जो तबाही फैल रही है, कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, ये बहुत ख़तरनाक है। पहली लहर के अंदर तो बूढ़े लोगों के लिए ख़तरा था, लेकिन दूसरी लहर के अंदर ये वायरस है जो हवा में भी है और नौजवानों को भी लग रहा है और बच्चों को भी लग रहा है। तो वाक़या यह है कि ऐसी बीमारी की हालत में, जबकि इतने ज़्यादा फैलाव के अंदेशे हैं, तो इसमें हमारी इस्लामी शरीयत ये इजाज़त देती है कि जिन लोगों को मस्जिदों में नमाज न मिल सके वो घरों में नफिल नमाज पढ़ लें। 4 रकात नमाज नफिल पढ़ लें और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द तकबीर पढ़ लें, अल्लाह ताला से दुआ करें और जो ईद के मुस्तहब्बात हैं वो घर में ही अदा करें। जैसे गुस्ल करना है, साफ़ सुथरा होना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, मीठी चीज़ खानी है और जो भी एक दूसरे से मुबारकबाद देना है। चूँकि आजकल जाना आना मुश्किल है, लॉकडाउन में पाबंदी है, लिहाजा वो तमाम चीज़ हम करें, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको देखते हुए करें और जो कानून है लॉकडाउन का उसके मुताबिक हम काम करें। और जो लोग मस्जिदों में नमाज ना पढ़ सकें वो परेशान ना हो, बल्कि हमारी इस्लामी शरीयत में ये ऑप्शन मौजूद है कि जिनको नमाज न मिले वो घर में 4 रकात नमाज नफिल पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें। तो हमारे पास जब ऑप्शन मौजूद है, वाक़या यह है कि परेशानी बहुत है। जिन्होंने वो परेशानी देखी है, देखी नहीं जा रही। आप देखेंगे सारे भारत के अंदर से जो सोशल मीडिया पर, जो मीडिया में, जो फेसबुक पर या अलग अलग जो वीडियो आ रहे हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, वो वाक़या ये है कि ये फैलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसमें हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मरकज़ी हुकूमत को देखिए तो वो भी नाकाम नज़र आ रही है और रियासती हुकूमतें भी नाकाम नज़र आ रही हैं। 3-4 महीने पहले से जो इंतज़ाम हो सकते थे वो नहीं किए गए। आज डॉक्टर भी परेशान हैं, नर्सें भी परेशान हैं और अफसोस की बात यह है
کہ ڈپلیکیٹ دوائیاں بن رہی ہیں. میں نے اخبار میں کل بھی پڑھا تھا کہ ریمڈی سیور انجیکشن جو بہت ہی فائدہ مند ہے کووڈ-19 مریضوں کے لیے، ایک گروپ ایسا پکڑا گیا ہے کہ انہوں نے 1,00,000 ریمڈی سیور انجیکشن گلوکوز اور نمک کے پانی سے بنائے اور انہوں نے سپلائی بھی کرے. بھوپال میں، گوالیار میں، اندور میں کہیں کہیں ہزاروں انجیکشن سپلائی بھی کر دیے، اور جو 80 روپے کی لاگت ان کی آ رہی تھی، ایک ایک انجیکشن 35,000 روپے کا بکا ہے. اور وہ پولیس نے یا ہماری جو انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے اس گروپ کو پکڑا ہے. ایسے بہت سارے معاملات ہوں گے جو چھپے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ان حالات میں آپ علاج بھی نہیں کرا سکیں گے، ہاسپٹل بھی نہیں مل پائے گا، اور اس طرح کی احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ ان حالات میں جو لوگ مسجدوں میں نماز نہ پڑھ سکیں وہ اسی طرح پر نماز پڑھیں جیسے پچھلے سال لاک ڈاؤن میں عید کی نماز پڑھی تھی. پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن میں عید کی نماز ہوئی تھی، پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن میں رمضان کی نمازیں ہوئی تھی، پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن میں جمعے کی نمازیں پڑھی تھی. اسی طرح پر تجربہ ہو چکا ہے، اسی طرح پر گھروں میں عبادت کریں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں نہ کریں، زیادہ خریداری نہ کریں، اور جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کریں. زیادہ سے زیادہ کورونا بیماروں کی مدد کریں، اپنے پاس سے جتنا خرچہ کر سکتے ہوں وہ ان کی مدد کے اندر لگائیں، اور کسی بھی طرح سے بیکار فضول خرچی نہ کر کے اس ثواب کے کام میں لوگ اپنے پیسے لگائیں، چاہے فطرہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو. جو مستحق لوگ ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے. اور ہم حکومت سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو زیادہ بہتر بنایا جائے، ہاسپٹل کی طرف دھیان دیا جائے. جو فضول کے خرچے ہیں، جو بیکار کی بلڈنگیں بن رہی ہیں، ان کے کام کو روک کر فی الحال جو میڈیکل سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال جب لاک ڈاؤن ہوا تھا اور کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے اوپر چھڑکاؤ کرے جا رہے تھے، سینیٹائزیشن کیا جا رہا تھا. اس دفعہ نہیں دیکھ رہے آپ، اس دفعہ سینیٹائزیشن نہیں ہے. اس دفعہ بینکوں میں بھی سینیٹائزیشن نہیں ہے، اس دفعہ دفتروں میں بھی سینیٹائزیشن نہیں ہے. اس دفعہ جو کاموں کا جو پہلے گھنٹے کم کر دیے گئے تھے اس دفعہ وہ بھی نہیں کیے جا رہے ہیں. اس دفعہ لاپرواہی بے حد زیادہ ہو رہی ہے، لیکن سرکار کی طرف سے بہت ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاموشی ہے، لاپرواہی ہے، غفلت ہے. تو چاہے ریاستی حکومتیں ہوں چاہے مرکزی حکومت ہو، مہربانی کر کے وہ ذمہ داری کے ساتھ جنتا کے لیے، عوام کے لیے، غریبوں کے لیے طبی سہولیات کا انتظام کریں، ہسپتالوں کی حالت کو سدھاریں، اور وہ بھی اس طرح کی کوشش کریں کہ عوام کو سہولت ملے. اور جہاں سینیٹائزیشن کی ضرورت ہے، جہاں چھڑکاؤ کی ضرورت ہے، جہاں آکسیجن کی ضرورت ہے، جہاں دوائیوں کی ضرورت ہے، تو وہ سپلائی پوری ہونی چاہیے. اور جو ڈپلیکیٹ دوائیاں بنانے والے ہیں ان کے خلاف بہت کڑی کارروائی ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے، صدقہ کرنے کی بہت فضیلت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی بہت فضیلت بتائی ہے، بار بار بتائی ہے. اور صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، اور ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور ہمیں دعائیں ملتی ہیں، ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن شریف میں بھی ہے ذکر کہ اگر کوئی ایک دانہ گیہوں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کو 700 گنا ثواب ملتا ہے. تو صدقے کا بہت ثواب ہے. اور ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صدقے کو بلائیں پھلانگ نہیں سکتی. تو صدقہ کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے. آج کل کے حالات میں جہاں کورونا ہے، ان حالات میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ صدقہ کریں. لیکن جس صدقے کی میں بات کر رہا ہوں وہ صدقہ فطر نہیں ہے.
وہ صدقہ ہے۔ مثال کے طور سے آپ کہیں مسجد میں آئے، آپ کے جیب میں پیسے ہیں، کسی کو بھی آپ نے دے دیے، راستے میں کوئی ملا آپ نے کسی کو بھی دے دیے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، صدقہ اس کو بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی غریب انسان ہے۔ کچھ بھی پیسے ہوں، آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کو فطرہ دینا ہے، آپ یہ سوچئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، بلاؤں کو دور کرنا ہے، بیماریوں سے شفا پانی ہے، غریبوں کی دعائیں لینی ہے۔ جو پیسے جب بھی آپ خرچ کر سکتے ہوں وہ کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تو یہ معمول تھا کہ جتنا کماتے تھے سارے اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام تو یہ کرتے تھے کہ کم از کم بھی 1/3 اپنی آمدنی کو صدقہ خیرات میں خرچ کرتے تھے۔ مثال کے طور سے 1 روپے میں سے 35-40 پیسے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہی کرتے تھے۔ لیکن جو عید کے دن صدقہ فطر دیا جاتا ہے تو وہ صدقہ فطر کی ایک مقدار ہے، اور وہ بھی ان کے لیے ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، جو نصاب کے مالک ہوں، جن کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اتنے پیسے ہوں، اور سال گزر چکا ہو اور وہ نصاب کے قابل ہو، مالک ہوں، تو ان کو اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ عید کے دن بھی دے سکتے ہیں، عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر ہے۔ اس کی مقدار الگ الگ بتائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں 2.25 سیر، اور کچھ لوگ بتاتے ہیں 2.25 سیر، اور کچھ لوگ بتاتے ہیں 2 کلو 45 گرام۔ تو 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت فی کس ایک آدمی کی طرف سے کسی غریب آدمی کو دیا جائے۔ لیکن دیکھیے، میں آپ سے یہ کہوں کہ صرف گیہوں سے صدقہ فطر نہیں دیا جاتا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم جو سے بھی دے سکتے ہو، تو جو کا اس کا جو مقدار ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی۔ اگر 2 کلو 45 گرام ہیں تو پھر اس کے بن جائیں گے 4 کلو 90 گرام۔ ایسے ہی صدقہ فطر کھجور سے بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر اجوا کھجور سے بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر آپ کشمش سے بھی دے سکتے ہیں۔ تو کسی بھی طرح دیں، لیکن اس میں یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ہماری طرف سے کم نہ جائے، زیادہ جائے۔ تو آج کل آپ متوسط اگر مقدار دیکھیں گے، جو اعلان کیا گیا ہے زیادہ تر کہ 50-60 روپے فی کس صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، یہ کم سے کم ہے۔ اس سے زیادہ دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور کسی غریب کو، مستحق کو دے کے، مسلمان کو دیکھ کے دینا چاہیے۔ عام صدقہ جو ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور فطرہ یہ صرف غریب مسلمانوں کو ہی دینا چاہیے جو مستحق ہوں، اور اس کا وقت کوئی نہیں ہے، کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رمضان کے روزے قبول ہو جاتے ہیں اگر تم صدقہ فطر دے دیتے ہو، اور تمہارا بھی فائدہ ہے کہ تمہارے روزے قبول ہو جاتے ہیں، اور غریبوں کا بھی فائدہ ہے کہ بیچاروں کے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ لہذا صدقہ فطر دینا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، یہ ضرور دینا چاہیے۔ فی کس ہر ایک کی طرف سے دینا چاہیے، اپنی اولاد کی طرف سے، یا جو اپنے آپ بالغ ہیں وہ اپنی طرف سے خود دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے تاکہ اللہ کے پاس جمع ہو۔ اور آج کل جو کورونا بیماری ہے، اس میں آپ ویکسین بھی لگوائیں، آپ دوا بھی لیں، آپ احتیاط بھی کریں، ماسک بھی لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ خیرات سے انشاءاللہ بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے، حضور کا فرمان ہے، قرآن شریف کا حکم ہے۔ لہذا صدقہ خیرات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، کورونا بیماروں کی بھی مدد کریں، اور اپنے آس پڑوس میں، محلے میں، رشتہ داروں میں جو بھی غریب لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ ان کی مدد کریں، انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس برکت سے کورونا بیماری سے نجات دے دے گا۔
मुफ्ती साहब ने पूरी बात बता दी। सरकार की गाइडलाइन में उन्होंने कहा कि बहुत कम बड़ी मस्जिदों में नहीं आएंगे और छोटे छोटी मस्जिदों में ये अपने घरों में नमाज अदा करें, और उसके अलावा कम से कम मस्जिद में जो स्टाफ के लोग हैं 20-22 लोग ही नमाज अदा करेंगे, लेकिन सरकार की गाइडलाइन से करेंगे। कोरोना है, अगर कोरोना सही हो जाएगा तो कोरोना के बाद जो है फिर वही हालात रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, लोग मास्क लगा कर रखें, बीमारी बहुत फैल रही है। रमज़ान में और ईद उल फितर में जो है उसके लिए दुआ करें, अपने अल्लाह से दुआ करें और सब ये मांगे उनसे कि ये बीमारी जो है जल्द से जल्द जो है ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जो है वही हालात होंगे। इस सिलसिले में इनका ये कहना है, मुफ्ती साहब ने बताया। और ईद के दिन में सदका फ़ितर के बारे में बताया, ईद उल फितर में जो सदका फ़ितर दिया जाता है, ज़कात के बारे में और बहुत सी जो बातें हैं जो लोगों को आमतौर से नहीं मालूम होती, उस बारे में भी इन्होंने विस्तार रूप से बताया। दिल्ली से कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।